الله الرحمن الرحيم وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مجزا ولسان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. بحث کیا ہے نسب میں جاری تھی، نسبت دینے میں ہماری بحث کیا ہے جاری تھی. اچھا، اگر مرکب اسنادی کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے، کسی کی نسبت اس کی طرف دینا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم نے کہا صدر کی طرف دے دیں گے. مرکب اسنادی میں صدر کی طرف نسبت دیتے ہیں. مرکب مجزی میں ادھر بھی کہا صدر کی طرف نسبت دیتے ہیں. کس کی طرف؟ صدر کی طرف نسبت دیتے ہیں. اما مرکب اضافی میں کیا ہے؟ مرکب اضافی میں کس کی طرف نسبت دے دیں گے؟ مرکب اضافی کے اندر کہنے کہ مرکب اضافی اگر اضافہ معنویہ ہے تو اچھا مضاف الیہ کی طرف نسبت دیتے ہیں. کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ مضاف الیہ، یعنی یا نسبتی مضاف الیہ کے آخر میں لاتے ہیں. یا نسبتی کہاں لائیں گے؟ مضاف الیہ کے آخر میں. صحیح. اچھا، یہ تو مطلب یہی تھا، لیکن یہاں شعر میں کسی اور طریقے سے بیان کیا ہے. اچھا، اگر مرکب اضافی میں کونیہ ہے، کونیہ کیا ہے؟ اب ابن مضاف ہے، وہ کسی کی طرف اضافہ ہوئے ہیں، تو یہاں پر کونیہ میں کیا کرنا ہوگا؟ مضاف الیہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے. مضاف الیہ کی طرف نسبت دیتے ہیں یا نسبتی مضاف الیہ کے آخر میں لاتے ہیں. ٹھیک. اور اچھا، وہ مضاف جو مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے، مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے، ادھر بھی کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ مضاف الیہ کی طرف، ثانی کی طرف نسبت دیتے ہیں. ثانی کی طرف. ہاں، بس یہ کونیہ ہو یا اول ثانی کے ذریعے معرفہ ہو، یہ دونوں کیا ہے؟ اضافہ معنویہ کی صورتیں ہیں. دیگر اضافہ معنویہ کی صورتیں ہیں. گویا کہ یہاں پر کیا پہلے خاص کسی مطلب کو ذکر کیا ہے، بعد میں عام، ایک خاص اس بات والا عام کے اندر شامل ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلِسَانًا، ثانی کی طرف نسبت دے دو. نسبت کس کی طرف دے دو؟ ثانی کی طرف. ثانی کے آخر میں یا نسبتی لگا دو. کہاں؟ تمما اضافتاً، وہ اسم جو مکمل ہوا ہے اضافے کے ساتھ، اور وہ جو اضافے کے ساتھ مکمل ہوا ہے مبدوءتاً بابن او ابن، وہ اضافہ کہ ابتدا کیا کس کے ذریعے ہوں؟ ابن یا اب کے ذریعے ہوں. تو وہاں کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ اگر مضاف ہے اور مضاف ابن یا ابنہ ہے، وہ اضافہ ہوا کسی اور اسم کی طرف، تو نسبت کس کی طرف دے دیں گے؟ مضاف الیہ کی طرف. او ما لہ التعریف بالثانی وجب، یا وہاں ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے، اس اضافے میں ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے جس اضافے میں اول ثانی کی وجہ سے معرفہ بنانا واجب ہوتا ہے. کہاں ایسا ہوتا ہے؟ اضافہ معنویہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اول ثانی کی وجہ سے معرفہ بنتا ہے. اول مضاف الیہ معرفہ سے کسب تعریف کر لیتا ہے. وہاں ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کس کی طرف نسبت دیں گے؟ ثانی کی طرف. غلام زیدین
غلام زیدن، اگر غلام زیدن کی طرف کسی شخص کو منسوب کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ غلام زیدن، زیدین، زیدین، یعنی یا نسبتی زید کے آخر میں لائیں گے یہاں. ٹھیک. فیما سوا ھذا منصوبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الاشحلی. ٹھیک. اگر ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو تو کیا کریں گے؟ فیما سوا ھذا، اس کے علاوہ نسبت دو اول کی طرف. کیا کریں گے؟ اول کی طرف نسبت دو. یہ اول کی طرف نسبت وہاں جہاں پر کیا ہے؟ کوئی خوف حاصل نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ اشتباہ ہونے کا خوف حاصل نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اول کی طرف نسبت دیں گے. ما لم یخف لفظ، اگر لفظ سے اشتباہ حاصل نہیں ہے تو اسی بات ہے. کعبد الاشحلی، عبد الاشحلی. اچھا، یہاں عبد الاشحل میں کس کی طرف نسبت دے دیں گے؟ عبد کی طرف نسبت دے. عبدیون. صحیح. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا ان لم یک رده الف. ٹھیک. کہہ رہا کہ جبران کرو رد لام کے ذریعے، جبران کرو رد لام کے ذریعے. لام الفعل واپس لا کر جبران کرو. کس کو جبران کرنا ہے؟ ما منه حذف، اس اسم سے ایسا کریے جس سے لام حذف ہے. لام الفعل جس اسم سے حذف ہوا ہے اس کی طرف کسی اسم کو منسوب کرنا ہے، یعنی اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیں گے. وہ جو لام حذف ہوا ہے وہ واپس لائیں گے جائزی طور پر. اچھا. ان لم یک رده الف فی جمع تصحیح او فی التثنیہ. اچھا، لام الفعل حذف ہوا ہے. ایسا کیا ہے اسم ہے کہ جس کا لام الفعل حذف ہوا ہے، لیکن اس اسم کو جب ہم جمع بناتے ہیں یا تثنیہ بناتے ہیں تو وہ لام واپس نہیں آتا، حذف ہی رہتا ہے. جمع بناتے وقت، تثنیہ بناتے وقت اس ادھر وہ جو لام حذف ہو وہ واپس نہیں آتا ہے، لیکن ادھر نسبت میں واپس لانا جائز ہے. نسبت میں واپس لانا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک. کیا کہتا ہے؟ وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِفْ جَوَازًا إِن لَّمْ يَكُ رَدُّهُ أُلِفْ. یعنی رد مانوس نہیں ہے، رد سے الفت نہیں لیا گیا ہے. کہاں؟ جمع تصحیح میں اور تثنیہ کے اندر. وحق مجبورا بهذا توفیہ وبأخ أختا وابنا بنتا الحق ويونس عبا حذف التاء. اچھا، ابھی کیا کہتا ہے؟ لام، وہ اسم جس کے لام حذف ہے اس لام کو واپس لانا جائز ہے اگر تثنیہ بناتے وقت، جمع سالم بناتے وقت ادھر لام کو واپس نہیں لایا ہے. ادھر کیا کریں گے؟ واپس لانا جائز ہے. اما اگر ایسا کوئی اسم ہے جس کا لام تو حذف ہوا لیکن اس کو جب تثنیہ بناتے ہیں یا جمع سالم بناتے ہیں تو وہ اس کا جو لام جو ہے وہ واپس آتا ہے، واپس لاتے ہیں، جبران کرتے ہیں. تو ادھر بھی کیا کریں گے؟ نسبت دیتے وقت بھی واپس لائیں گے، جبران کریں گے. ہاں. وحق مجبور بهذا
وحق مجبور بذی توفیت، حق مجبور وہ حق جس کو جبران کیا گیا ہے اس کا وفا کیا جائے گا اس کے ساتھ بھی. کس کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ اگر تثنیہ بناتے وقت جمع سالم بناتے وقت اگر اس کے لام کو واپس لایا ہے تو نسبت دیتے وقت بھی کیا کریں گے؟ ضروری طور پر لام کو واپس لائیں گے. ٹھیک. وَبِأَخٍ أُخْتًا وَإِبْنًا بِنْتًا عَلْحِقْ، اب کے ساتھ اخ کو ابن کے ساتھ بنت کو ملحق کر لو. وَيُونُسْ أَبَا حَذْفَ التَّاء، لیکن یونس ادھر اخت اور بنت سے تحذف کرنے کو انکار کرتا ہے. یہ دیکھیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کہاں تک؟ وَانْصُبْ لِسَانًا، نسبت دو ثانی کی طرف. کس ثانی کی طرف نسبت دینا؟ تَامَّمَا اِضَافَةً، وہ ثانی وہ اسم جو مکمل ہوا ہے اضافے کے ساتھ، درنحالی کی اضافہ ہو کر مکمل ہوا ہے. اب وہ اضافہ اما مبدوءۃ بابن او ابن او ام، یا تو اس کی ابتدا اب و ام کے ذریعے کیا گیا ہے کا عمرین بکرین کلثومین پڑھ لیں گے نسبت دے کر. کس میں ایسا کر لیں گے؟ فی ابن عمر ابی بکر ابن ام کلثوم. یہ جو مرکب ہے اضافے کے ساتھ اور کنیہ ہیں، پہلا والا لفظ کنیہ ہے، تو ادھر نسبت کس کی طرف دیں گے؟ ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے. عمرین بکرین کلثومین. او اولها، اچھا، او اولها ما له التعریف بالثانی وجب، یا اس میں ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے جس کا اول ثانی کے ذریعے معرفہ بنانا واجب ہے. مرکب اضافی کے اندر ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے. کہاں؟ وہاں جہاں پر اول ثانی کی وجہ سے معرفہ بنانا واجب ہے. بِأَنْ كَانَتْ إِضَافَتُهُ مَعْنَوِيَّةً، اچھا اول ثانی کے ذریعے معرفہ کہاں ہوتا؟ اضافہ معنوی ہوتا ہے. کزیدین، جیسے زیدی ہے. فی غلام زیدن، غلام زیدن میں ہم کس کی طرف نسبت دے دیں گے؟ زید کی طرف نسبت دے دو، زیدین. لیکن وعندی فی هذا القسم نظر، لیکن میرے نزدیک اس قسم میں اشکال ہے. سیوطی نے کہا کس کی طرف نسبت دے دیں گے؟ ثانی کی طرف نسبت دے دیں گے. اضافہ اگر معنویہ ہے تو ثانی کی طرف نسبت دیا جائے گا. اب کیا کہتا ہے سیوطی؟ میرے پاس اس مطلب پہ اعتراض ہے. ثانی کی طرف نسبت دینے میں مجھے کیا اعتراض ہے؟ کیوں؟ لأجل اللبس، وہ اشتباہ ہو جاتا ہے. غلامو زیدن میں اگر زید کی طرف نسبت دے دیا تو کیا بنے گا؟ زیدیون. اچھا، پتہ نہیں چلتا زید کی طرف کسی کو منسوب کر دیا ہے یا غلام زید کی طرف کسی کو، پتہ نہیں چلتا. اچھا، اسی وجہ سے ثانی کی طرف نسبت دینا اشکال سے خالی نہیں ہے. یہ کہتا ہے وعندی، کون کہتا ہے؟ مصنف. وعندی فی هذا القسم نظر، کیوں؟ لعاجل اللبس، اشتباہ ہو جاتا ہے. وفی القسم الاول بحث، اما قسم اول میں بحث ہے. قسم اول کیا تھا؟ کنیہ. کنیہ تھا نا. پہلا والا لفظ کیا ہو؟ کنیہ ہو، یعنی آب اور کیا؟ آب، ابن اور ام ہو. ادھر ایک بحث ہے کہہ رہا. وہ بحث کیا ہے؟ وفي القسم الأول بحث وهل يلحق بما ذكر المبدوءة ببنت كما قلنا. اچھا، یہ بحث یہ ہے کہ آیا اس ما ذکر کے ساتھ ملحق ہے کیا؟
وہ اسم جس کے ابتدا بن کے ذریعے ہے، وہ کنیا جس کے ابتدا کیا ہو، یہ بھی ادھر ملحق ہے یا نہیں ہے؟ کما قلنا، جیسے کہ ہم نے حصہ اول میں کہا تھا، کما قلنا حصہ اول میں، اب ابن سے شروع ہونے والے کیا ہیں، اسماء کو کنیہ کہا تھا، اس کے بعد بعد بنت کو بھی شامل کرتے ہیں، بنت کو بھی۔ اچھا، کما قلنا انہ کنیۃ، ہم نے پہلے کہا تھا حصے میں یہ بھی کنیہ ہے، اب یہ بھی داخل ہونا چاہیے وہاں پر۔ اچھا، ادھر بھی جہاں پر بھی کیا بنت سے شروع ہو کوئی اسم، ادھر بھی ثانی کی طرف نسبت دینا ہوگا۔ بنت زہرا کس کی طرف نسبت دے دیں گے؟ زہرا کی طرف نسبت دے دیں گے۔ ہاں، وَلَمْ عَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، لیکن میں نے نہیں دیکھا ایسے کسی نحوی کو جو یہ مطلب ذکر کرتا ہو۔ کیا ذکر کرتا ہو؟ کہ ان تین کے ساتھ یہ چوتھا بھی شامل ہے، ادھر بھی ہی حکم ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ فیما سوا هذا المقرر كالذي ليس مصدرا بما عرف بالثاني ولا بكنية۔ اچھا، کیا کہا؟ ہم نے جو قاعدے یہاں معین کیا، بتا دیا، اس کے علاوہ، اس کے غیر میں، فیما سوا هذا المقرر، یہ جو قاعدہ مقرر کیا، تعین کیا، اس کے غیر میں، اچھا اس کا غیر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہم نے بیان کیا نا، دو چیزیں بھائی، اس کا غیر کیا ہو سکتا ہے؟ کالذی لیس مصدرا بما عرف بالثانی، جیسے وہ اسم جس کا ابتدا اس کے ذریعے نہیں ہے جو ثانی کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے۔ ولا بکنیۃ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا اول کنیہ ہو، دونوں سے خالی تیسری صورت ہو۔ کما فی شرح الکافیہ، جیسے شرح کافیہ میں کہا ہے، یہ لیس بکنیۃ بما عرف بالثانی کو بھی ذکر کیا، ولا بکنیۃ بھی وہاں پر کہا ہے۔ ہاں، اچھا، وَهُوَ يُقَوِّي بَحْثِي، یہ جو شرح کافیہ میں کہا ہے کہ مصدر بما عرف بالثانی بھی، ولا بکنیۃ، لفظ کنیۃ جب لایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یعنی کیا میری بحث کی تقویت ہوتی ہے۔ کیا؟ کما فی شرح الکافیہ وَهُوَ يُقَوِّي بَحْثِي، کیا یہ جو شرح کافیہ میں مصنف نے جو بات کیا ہے، وہ بات میری بحث کو تقویت دیتی ہے۔ الا ان یمنع انہ کنیۃ، میں نے کیا کہا تھا؟ تو مصنف کی وہ وہاں کی بات ہے، میری بحث کو کیا ہے، میری بات کو تقویت دیتے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ بنت بھی شامل ہونا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ ان تینوں کے ساتھ بنت بھی آنا چاہیے، یہی کہا تھا نا۔ اچھا، مصنف نے شرح کافیہ میں کہا کنیہ کی بات کیا، یہ اب ابن و ام و ان کی بات ہی نہیں کیا، مطلقہ کیا کہا؟ کنیہ۔ جب کنیہ کہا تو بنت سے شروع ہونے والا اسم بھی کیا ہوتا؟ کنیہ ہوتا، بس یہ بھی کیا ہو جائے گا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ مصنف کی وہ بکنیتن والی بات میری بات کو تقویت دیتی ہے۔ ہاں، صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں، کوئی آ کر کہے کہ یہ نام نہیں، تقویت تو نہیں دیتی مصنف کی بات۔ مصنف کنیہ کو وہ تین اسماء سے شروع ہونے والا اسم کو کنیہ کہتا ہے۔ کن کن کو کہتا ہے؟ اب اور ابن اور ام۔ اما بن سے شروع ہونے والے اسم کو کنیہ ہی نہیں کہتا ہے، تو کنیہ کہنے سے تمہاری بات کہاں داخل ہوتی ہے؟
خود کہتا ہے الا ان یمنع انه کنیہ، ہاں اگر کوئی منع کرتا ہے کہ یہ کنیہ ہونے کو ہی اگر منع کیا تو پھر مصنف کی وہ بکنیتن کی وجہ سے میری بات کی کیا ہے تائید نہیں ہوتی، کنیہ کو ہی اگر کوئی نہیں مانے. ہاں اچھا، کیا یعنی ان دو صورتوں کے علاوہ بقیہ میں کیا انصبان للاول، اول کی طرف نسبت دے دو، واحذف الثانی، ثانی کو حذف کرو، مادام لم یضاف لفظ، جب تک اضافہ یعنی کیا اشتباہ کا خوف نہ ہو، اس وقت ایسے کرنا ہے. مادام لم یخف لفظ فقل فی امرئ القیس، امرئ القیس میں کیا کہیں گے؟ امریون، کیا ہے؟ امریون. فإن خیف فاحذف الاول، اگر خوف ہے تو اول کو حذف کرو، وانصب للثانی، ثانی کی طرف نسبت دے دو، قیس کی طرف نسبت دے دو. کعبد الاشحلی، جیسے عبد اشحل ہے، فقل فیہ اشحلیون، اشتباہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ثانی کی طرف نسبت دے دیں اشحلیون. وَهَذَا يَعْضُدُ نَظَرِي فِي الْقِسْمِ السَّابِقِ. اچھا، میں نے قسم سابق میں جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض کی تائید یہاں سے ملتی. ہاں میں نے کیا کہا تھا؟ اول ثانی کے ذریعے جب معرفہ ہوتا تو وہاں پر کیا کہا تھا؟ وہاں انہوں نے کہا ثانی کی طرف نسبت، ثانی کی طرف نسبت دینے کی وجہ سے اشتباہ ہو جاتا ہے. یہ کہا تھا نا، دیکھو پر وعندی فی ھذا القسم نظر کہا تھا، وعندی فی ھذا القسم نظر کہا تھا. ٹھیک، اب یہ کہہ رہے کہ وہ ثانی کی طرف نسبت دینے میں میرے پاس اعتراض ہے. یہی یہاں پر بھی کہتا ہے کہ اگر اشتباہ ہوتا تو ثانی کی طرف نسبت نہیں دینا ہے، ادھر کہا تھا. ابھی ادھر کہتا ہے کہ وَهَذَا يَعْضُدُ نَظَرِي، یہ تو میری نظر کی کیا ہے تائید کرتی ہے. پھر قسم سابق، قسم سابق میں، قسم سابق میں کیا کہا تھا؟ اگر ثانی کی طرف نسبت ہے تو گاہی اوقات کیا ہے اشتباہ ہو جائے. جب اشتباہ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اول. یہاں پر بیس ہو گیا، اشتباہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ اول کی طرف نسبت دینا ہے، لیکن اشتباہ کی وجہ سے ثانی کی طرف. ٹھیک. وجبر برد اللام ما منہ حذف، جبران کرو رد لام کے ذریعے اس اسم کو جس سے لام کو کیا کیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے. اچھا، عند النصب جب نسبت دیتے ہیں تو اس وقت اچھا یہ رد لام جائز ہی ہے. ان لم یکن ردہ الف فی جمع التصحیح او فی التثنیہ، یہ کہاں ایسا ہے؟ اچھا، اگرچہ رد لام مانوس نہیں ہے جمع تصحیح کے اندر، دو جمع تصحیح، جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم میں، اور تثنیہ کے اندر رد لام مانوس نہیں ہے، یہاں پر کیا کریں گے؟ رد لام جائز ہے. ٹھیک. فقل فی غدن، اچھا فقل فی غدن میں کیا پڑھیں گے؟ غدویون. دیکھیں غد میں آخر سے واو حذف ہے، واپس لاؤ غدویون. وَإِن شِئْتَ غدیون بھی پڑھ سکتے ہو، واپس نہیں لا کر غدیون بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک. وحق مجبور بالرد اچھا بہذی ای بجمع تصحیح او التثنیہ توفیت له بالرد بالنصب حتما. ابھی کیا کہتا ہے؟ اگر جمع مؤنث سالم میں جمع تصحیح کے اندر اور تثنیہ کے اندر ایسا کوئی اسم ہے جس کے آخر سے لام تو حذف ہے، لیکن جمع بناتے وقت، تثنیہ بناتے وقت اس میں وہ لام واپس لاتے ہیں، تو نسبت دیتے وقت بھی کیا کریں گے؟ وہ لام واجبی طور پر واپس لائیں گے. اسی حق کا یہاں پر وفا کیا جائے گا.
اس حق کو کیا کریں گے؟ ادا کر لیں گے، حق کو ادا کر لیں گے. جو جمع تصحیح اور تثنیہ کے اندر جس حق کو جبران کرتے تھے اس حق کو یہاں ادا کر لیں گے، وفا کر لیں گے. وہ حق کو مجبور، وہ حق جس کو جبران کیا ہے رد کر کے جمع تصحیح اور تثنیہ کے اندر، تو اسی حق کی توفیت وفا کی جائے گی. جبران کیا جائے گا اس اسم کے لیے کس طرح؟ رد کر کے نسب میں بھی، نسبت میں بھی حتماً ضروری طور پر. فیقال فی اخ و عزتن، کس طرح پڑھیں گے؟ اخ و عزتن میں کیا پڑھ لیں گے؟ اخوی عزوی. دیکھیں اخ آخر سے لام حذف ہے، عزا آخر سے لام حذف ہے. اچھا یہ جب جمع بناتے ہیں تسنیہ بناتے ہیں تو واو لاتے ہیں. اخوان اخوات کیا کرتے؟ اخوات. اچھا عزتن میں لاتے ہیں عزوات، عزوات وہ واو واپس لاتے ہیں. تو ادھر نسبت دیتے وقت بھی ضروری طور پر کیا کرنا؟ واپس لانا. کس طرح پڑھ لیں گے؟ اخوی عزوی. لیس غیر، اس کا غیر نہیں ہے، یعنی بغیر رد کے یہاں آپ نسبت نہیں دے سکتے ہیں، رد کے ساتھ نسبت دینا ہوگا ضروری طور پر. وَبِأَخٍ أُخْتًا عَلِهِ فَقُلْ فِيهَا بعد حذف تائها. اخت کے ساتھ اخت کو ملحق کیا ہے، بس پڑھو اس اخت کے اندر تا کو حذف کرنے کے بعد کس طرح پڑھیں گے؟ نسبت دیا تو اخت کی طرف اگر کسی کو منسوب کرنا ہے تو اخوی، اخوی تا کو حذف کر کے. اچھا وَبِإِبْنًا بِنْتًا أَلْحِقْ، ابن کے ساتھ بن کو ملحق کر لو. فَقُلْ فِيهَا بعد حذف تائها کس طرح پڑھیں گے؟ بَنَوِيٌّ، بَنَوِيٌّ. اچھا کما تقول ذلك فی ابنن، ابنن میں بھی اسی طرح پڑھتے تھے بعد حذف حمزتی، حمزے کو حذف کر کے کس طرح پڑھتے ہیں؟ اگر ابن کی طرف کسی کو نسبت دے دے تو اچھا بنویون. ہاوا مذہب سیبویہ والخلیل، یہ سیبویہ اور خلیل کا مذہب ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ تا کو حذف کرتے ہیں. اخت اور اخت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تا کو حذف کر کے نسبت دیتے ہیں. یہ سیبویہ اور خلیل کا مذہب ہے. ویونس، ویونس مبتدا ہے، آبا اس کے لیے خبر بعد میں آتی ہے. ویونس ابن حبیب، اچھا زبیل ولا من البصریین ابا حذف التاء منہما. اما یونس جو حبیب کا بیٹا اور زبی ہے، یہ قبیلے زب کے کیا ہے؟ زبیون سے تعلق رکھتا ہے. جو بصرے کے قریب ہیں. یہ شخص کیا ہے؟ یونس ابن حبیب زبی بصرے کے قریب رہتا ہے. یہ حذف تا کو انکار کرتا ہے. کس سے؟ منہما، اس اخت اور بنت سے. اخت اور بنت سے تا کو حذف کرنے کو نہیں مانتا ہے. بس اخت اور بنت کی طرف نسبت دیا جائے، یعنی اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیا جائے تو یونس کے نزدیک کس طرح پڑھیں گے؟ اختیون بنتیون، اختیون بنتیون. سیبوئی اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ اخویون اچھا بنویون، اخویون بنویون، یعنی تا حذف کریں گے، وہ جو لام یہاں سے حذف ہوا وہ واپس لائیں گے. یونس کہتا نا تا حذف نہیں کرتے ہیں، تا کے ساتھ ہی نسبت دے دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ اختیون بنتیون. اچھا سیوطی کیا کہتا ہے؟ سیوطی
اپنا نظریہ کیا ہے سوتی کا؟ وَهُوَ الَّذِي اچھا امیل الیہ لعجل اللفظ سے، اچھا میں بھی اسی کی طرف مائل ہوا، یعنی یونس کی بات کی طرف میں بھی مائل ہوا۔ سوتی بھی کہتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ اوخ کی طرف، بنت کی طرف جب نسبت دیتے ہیں تو کس طرح پڑھ لیں گے؟ اختیون بنتیون ہونا چاہیے، نہیں کہ تا حذف کر کے واپس لا کر، نہیں، کیوں؟ اشتباہ ہو جاتا اس صورت میں مذکر کے ساتھ۔